بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ارننگ کارڈ کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں اور ارننگ کارڈ سے متعلق آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے. ارننگ کارڈز ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے آرگنائزیشن کا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ارننگ کارڈ بناتے ہیں تو کسی بھی ایک امپلائی کی تمام ڈیٹیل اس کارڈ پہ ہوتی ہے. یعنی کہ یہاں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ارننگ کارڈ ہے اور مسٹر سلطان محمد خان ایک سینئر امپلائی ہے کمپنی کا، تو اس کا یہ کارڈ ہے. اب اس کی دیکھیں، اس کارڈ کے اوپر ساری ڈیٹیل ہے. فادرس نیم ہے، ڈیٹ آف جوائننگ ہے، دوسری دفعہ ڈیزگنیشن ہے، فورڈر آپریٹر ہے، ڈیٹ آف برتھ دی ہوئی اس نے، اور سینئر آدمی ہے یہ. اچھا، یہاں پر آپ آئیے، ارننگ کارڈ کو کس طرح سے بنایا گیا ہے، ڈیزائن کیسے کیا گیا ہے، یہ ذرا دیکھیں. اس میں یہ سب سے شروع کے اندر یہ سیریل نمبر دے دیا، اور یہ اس والے کالم میں منتھ اور سیلری، یہ دو چیزیں دی گئی ہیں. اس طرف کو آپ کو سیلری کی ڈیٹیل چل رہی ہے اور اس طرف مہینے چل رہی ہے نیچے کی طرف. اچھا، یہ والا جو پورشن ہے یہ سیلریز اینڈ الاؤنسز کا ہے، ٹھیک ہے، یہ سیلری الاؤنسز کا پورشن ہے، اور اس تمام کو ٹوٹل یہاں جاتا ہے تو گروس پہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو ایک اسٹیٹ انٹرپرائز ہے میڈیم کلاس کی، تو ان کا یہ سچویشن آپ دیکھیں گے کہ اس کی جولائی کی تنخواہ بیسک سیلری تھی. اب دیکھیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر بیسک ہے. کولا ہے، ہاؤس رینٹ ہے، میل الاؤنس ہے، کنوینس ہے، سائٹ الاؤنس ہے، شفٹ الاؤنس ہے، اوور ٹائم ہے، اٹینڈنس الاؤنس ہے، ادرس اگر کوئی چیز کمپنی دیتی ہے اسے وہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے کہ جولائی کے مہینے میں اس شخص کی بیسک تنخواہ 15,000 تھی، 1500 کولا تھا، کاسٹ آف لیونگ الاؤنس، ہاؤس رینٹ 6,000، میل الاؤنس 2,250 ہے، کنوینس 1,500 ہے، اور سائٹ الاؤنس 2,000 ہے، شفٹ الاؤنس 1,500 ہے، اوور ٹائم اس کے 900 روپے لگے، اور اٹینڈنس کے 2,000 روپے ان کے لگے ہیں، اور 500 روپے ادر ان کی کوئی انہوں نے کام کیا ہوگا اس سلسلے میں کمپنی کے پاس نکل کے آ گئے ہیں. اور یہ گروس جو ٹوٹل یہ آ رہا ہے، یہاں پہ فارمولا لگا ہوا ہے، یہ آٹومیٹکلی ٹوٹل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تک اب اس بات کو دوبارہ سمجھ لیں. یہاں پر دیکھیں، دوسرا مہینہ ہے اگست، اس میں تمام چیزیں وہی چل رہی ہیں، چلتی تقریباً وہی ہیں سب جو اوپر تھی. یہاں جب ہم اوور ٹائم پہ آئے تو یہاں پہ چینج ہو گیا، آور کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے، اٹینڈنس الاؤنس وہی رہا ہے، اور ادر اس دفعہ بھی چینج ہو گئے. یہ دو چیزیں نارملی چینج ہوتی ہیں. پھر آپ ادھر آ جائیے اگلے مہینے میں، یہاں بھی سچویشن یہی ہے، 15,000، 1,500، 6,000، 2,250، 1,500، 2,000، 1,500، اور اوور ٹائم یہاں پہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. اٹینڈنس الاؤنس بھی وہی رہا، اور ادرس پھر چینج ہو گئے. تو یہ اس طرح سے ہوتا چلا جائے گا، اور یہ تمام پھر ٹوٹل کیے جائیں گے، اس کا ٹوٹل آ جائے گا فور دا ایئر. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جولائی سے لے کر جون تک، یہ پورے 12 مہینوں کا ٹوٹل سے لاسٹ کالم میں آئیں گے. یہ ٹوٹل کا کالم ہے، لاسٹ کالم کے اندر آپ دیکھیے گا سب کے ٹوٹل آتے چلے جا رہے ہیں، سب کے ٹوٹل آتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ٹوٹلوں کا ٹوٹل ہے. اچھا، ایک دوسرا پورشن جو اس میں ہے ڈیڈکشن کا، یہ ڈیڈکشن کا پورشن، یہ پورشن ڈیڈکشن کا. یہاں پہ اٹینڈنس الاؤنس ہے، انکم ٹیکس ہے، لیٹ ہے، پروویڈنٹ فنڈ ہے، لون ہے، ادرس ہے، ٹوٹل ان سب کا ٹوٹل ہے. ٹوٹل ڈیڈکشن سے ہی ہیں جتنی بھی ٹوٹل ڈیڈکشن دیکھیے یہاں پہ آپ کی نیٹ پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ نیٹ پہ کیا چیز ہے، یہ جو گراس پہ ہے اس میں سے تمام ٹوٹل ڈیڈکشنس کو لیس کرتے ہیں تو نیٹ پہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسے ہر مہینے کا سچویشن ہے. اس مہینے میں ان دونوں کالم کے اندر کچھ بھی ڈیڈکشن نہیں ہے، یہاں پہ بھی کچھ بھی ڈیڈکشن نہیں. اوپر والے میں 150 روپیز لیس کے تھے. دوسرے کالم میں دیکھیے 1,500 روپے ان کے پروویڈنٹ فنڈ، 5,000 روپے لون جو ان کا کٹ رہا ہے مستقل، اور 6,500 روپے ان کی ٹوٹل ڈیڈکشن ہے، 27,450. بالکل اسی طرح اگلے کالم میں ہوگا، ٹھیک ہے نا.
یہاں پہ ڈیڈکشن کچھ نہیں ہے، صرف یہ 3 ڈیڈکشنس ہیں اور یہ 6670 بن رہا ہے لیس کرنے کے بعد 27840 اس والے کا ٹوٹل ہے اور نیچے والے کا 27800 ہے. اس طرح سے ہم آتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر یہ ہم ٹوٹلس ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں ٹوٹل ڈیڈکشن سے، یعنی اس شخص کی 50,000 کی ڈیڈکشن ہوئی فار دا ایئر. ایک چیز اور یہاں پہ دیکھیے اس جگہ کے اوپر کہ ڈیڈکشن کے اندر یہاں پہ ڈیڈکشن 5000 رک گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ڈیڈکشن چل رہے تھے، انہوں نے لون لیا ہوا کسی سلسلے میں، وہ ختم ہو گیا. تو اب جو ان کا 27-28 ہزار روپے جو ان کا نیٹ بنتا تھا ڈیڈکشن کے بعد، اب وہ ایک دم سے انکریز کر دیا، 33,000 پہ آ گیا. ایک چیز اور اس کے اندر دیکھیے گا، جنوری کے اندر انکریز ہوا جو کہ فیبروری کے اندر سیلری انکریز آیا ہے. تو یہاں پہ 2,000 روپے انکریمنٹ لگا ہے اور اس میں 200 روپے لگا ہے. یہاں پہ 400 روپے لگا ہے. اچھا اب ادھر آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ 19,000 دے رہے ہیں 15 کے بعد، 2,000 اس مہینے کے اور 2,000 جو ہے ایریئر جو کہ لگانا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو دونوں ایریئر اس میں لگائے ہیں. اچھا پھر یہ کرتے ہوئے آئے ہیں ہم لوگ، جوڑتے ہوئے ہیں، تو سچویشن یہاں پر بن رہی ہے 40,150، ٹھیک ہے. 34,000 تھا اور یہاں ان کی 40,000 کی ان کی سیلری ہو گئی. یہاں پر 1,900 روپے کا پروویڈنٹ فنڈ کا ڈیڈکشن ہے، جو یہ لیس کرتے ہیں تو یہ 38,250 ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اب اگلے مہینے میں یہ یہاں پر ان کی یہ اپ نہیں ہے، 17,000 ان کی انکریز ہے، 1,700 6,800 2250، اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہوا ہے. یہ کنوینس میں 200 روپے بڑھے ہیں. سائڈ الاؤنس میں کچھ نہیں ہے، شفٹ الاؤنس میں کچھ نہیں ہے. اوور ٹائم ان کا یہاں پر بڑھ گیا ہے ریٹ، تو کچھ اوور ٹائم بھی بڑھ گیا ہے. یہ اٹینڈنس وہی رہا اور یہ ادرس ان کے 600 یہاں پر آ گئے، 38,550. اوپر یہ سب سے بڑی رقم آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں چونکہ ایریئر میں ملے تھے اس وجہ سے 30-40 ہو گیا تھا. نارملی 37-38 ان کی فگر چلے گی. آگے دیکھیے یہ بالکل 1,700 ڈیڈکٹ ہوئے ہیں پروویڈنٹ فنڈ کے، اور یہ پروویڈنٹ ٹوٹل ڈیڈکشن میں بھی آئے گا 1,700، اور جب لیس کیا تھا 36,850 آ رہا ہے. صحیح ہے. اب آپ یہاں پر آ جائیے، یہاں پر بالکل نیچے آ جاتے ہیں. ہم کرتے نیچے ہم یہ ٹوٹل سے ہر کالم کا ٹوٹل یہ چل رہا ہے، ہر کالم کا ٹوٹل آتا جا رہا ہے، تمام کالموں کے ٹوٹل آ رہے ہیں. اوپر سے یہ فارمولا لگا ہے، آٹومیٹکلی کر رہا ہے. ہم صرف فگر انسرٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ ٹوٹل ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے ادرس کا ٹوٹل آ گیا. یہاں پر آپ دیکھیے گراس پیمنٹ کا دونوں سائڈ سے ایسے بھی ٹوٹل آ رہا ہے اور ایسے بھی ٹوٹل آ رہا ہے، دونوں طرف سے ٹوٹل بنا ہے. یہ ٹوٹلس جو ہیں ٹوٹل ڈیڈکشن میں سے لیس کیا تو 3,77,660 ان کا فار دا ایئر نیٹ پیمنٹ ہے. اس کارڈ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی مہینے میں آپ اٹھائیں، فرض کریں کہ مینجمنٹ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اکتوبر میں کیا پوزیشن ہے، تو اکتوبر کی پوزیشن یہاں پہ نظر آئے گی پورا وہاں تک، آخر تک آپ کے پاس اکتوبر کی پوزیشن چل رہی ہے یہاں کسی بھی مہینے میں. اور اچھا اب یہ سال کمپلیٹ ہو گیا تو اس کی سال کی پوزیشن آ گئی، سال کی پوری پوزیشن آ گئی ان کی. اب اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے کسی سال کی پوزیشن دیکھنی ہے تو پرانا کارڈ نکالا اور ان کی پرانی پوزیشن دیکھ لی. لیکن نیچے نوٹس کیا لکھ رہے ہیں، دس کارڈ از پریپیئرنگ فار دا پرسن دیٹس شوئنگ his history for the year. So one card for one person. The set card prepared on a hard and fine board and it can be kept on a tray. اس کو ایک ٹرے، خوبصورت سی ٹرے ہوتی ہے، اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس ٹرے کے اندر جناب علی ہم کارڈ ترتیب سے لگائے جاتے ہیں. امپلائز کے جو نمبر ہوتے ہیں ان کے حساب سے، سینئرٹی کے حساب سے یہ ہم سب کارڈ سیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یہ پوزیشن سامنے آ جاتی ہے. یہاں پر میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے پاس اصطلاحیں ہیں اور جو کہ استعمال ہوتی ہیں. اچھا بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہمیں اردو میں کرائیں.
تو اردو کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے یا ہندی کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اکاؤنٹنسی جو پاپولر ہے 90% وہ انگریزی میں ہے، اور انٹرنیشنلی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بڑی آسان ہو جاتی ہے. اچھا ہندی کے لفظ اور اردو کے لفظ بعض مشکل بھی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کچھ ورڈز بتا دیتا ہوں کیونکہ نالج کے لیے ہونا چاہیے کہ ہماری اکاؤنٹنگ کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اردو کی کیا ٹرمینالوجی ہے. ذرا سا یہ دیکھ لیجئے گا آپ. ارننگ کارڈس تو آپ کا یہ چل ہی رہا ہے، اس کی بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے محاسبی. اچھا دوسرا لفظ ہے اکاؤنٹس، اس کا مطلب ہے کھاتے. جنرل کا مطلب ہے عام روزنامہ. عام روزنامہ. کیش بک کا مطلب ہے روزنامہ نقدی. روزنامہ نقدی. کیش ریسیٹ جنرل کا مطلب ہے روزنامہ نقدی و وصولی. کیش پیمنٹ جنرل کا مطلب ہے روزنامچہ نقدی و ادائیگی. آگے چلیں پیٹی کیش بک اور اسٹیٹمنٹ، اس کا مطلب ہے چھوٹا یا چھوٹی نقد ادائیگیوں سے متعلق اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ ایک بک ہوتی ہے چھوٹی سی. پرچیز جنرل روزنامچہ ادھار خرید. پرچیز جنرل کا مطلب یہ ہے کہ تمام پرچیزز ڈالی جائیں ادھار کے سلسلے میں. اس طرح سیلز جنرل کا مطلب یہ ہے کہ روزنامچہ ادھار فروخت. پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنسز اسی سے متعلق ہے کہ روزنامچہ کی واپسی جو خرید و فروختی ہوتی ہے، کٹوتی وغیرہ، وہ اس میں ریکارڈ کی جاتی ہیں. سیل ریٹرنس روزنامچہ سیل ریٹرن اینڈ الاؤنسز کا سیل ریٹرن اینڈ الاؤنسز جنرلس کا نام ہے. روزنامچہ واپسی، فروخت اور کٹوتی اور رعایت. سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب ہے بچت کھاتہ. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہے جاری کھاتہ. فکس ڈپازٹ کا مطلب ہے معیاری کھاتہ. اور انٹروڈکشن کا مطلب ہے تمہید. انٹروڈکشن کا مطلب ہے تمہید. بعض دفعہ لوگ اس کو تعریف بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو ڈیفینیشن میں تعریف ہے اور انٹروڈکشن کا مطلب ہے تمہید. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. مین چیز ہمارے پاس جو اس وقت ہے ہمیں ارننگ کارڈ ہے، اور یہ کمپنی کی بڑی خاص چیز ہے. اگر یہ بنا لیا جائے تو ہر امپلائی کی پوزیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.